پھر مجھے جملہ کہنے کی اجازت دینا، مخلوق قسم کھائے تو اللہ کی کھائے، اللہ قسم کھائے تو دہلیز زہرا۔ اللہ نے جب بھی قسم کھائی ہے 82 مقامات پہ اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی، اور مجھے عزت حسین کی قسم ان 82 قسموں کا تعلق یا علی سے ہے یا بدور سے۔ چلیں سیالکوٹ عقیدہ پڑھا بھی جاتا ہے، عقیدہ سنا بھی جاتا ہے، تو میں آپ کے عرفان کو مد نظر رکھتے ہوئے سطر عقیدے کی کہوں گا، اور پھر اسی پہ عقیدے کی بنیاد کھڑی کرتے ہیں۔ میرے نزدیک میں اپنا عقیدہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، میں اسی عقیدے پہ زندہ ہوں اور اسی عقیدے پہ اپنے آخری دم تک رہنا چاہتا ہوں۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ مجھے تائید اس ہاتھ کی چاہیے تھی جو میرے عقیدے سے متفق ہے، جو عقیدے سے متفق نہیں ہے میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ بے شک بولے نہ، لیکن مجھے آپ کے عقیدے میں شک نہیں ہے۔ آپ خاموش اس لیے ہیں کہ آپ کے پاس ذہن نے قبول نہیں کی کہ کہاں عرش خدا، کہاں دہلیز زہرا، کہاں اللہ کا عرش، کہاں زہرا کی چوکھٹ۔ پھر وہ بندے مجھ سے وعدہ کرے اگر آپ دلیل اچھی ہو تو پھر ہاتھ ضرور اٹھنا چاہیے۔ عرش خدا افضل ہے کہ دہلیز زہرا افضل ہے؟ پہلے یہ بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے۔ اب بتاؤ دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، مقداد بیٹھتا ہے، عمار بیٹھتا ہے، حذیفہ بیٹھتا ہے، فضہ بیٹھتی ہے۔ مجھے پھٹی سے پھٹی کتاب کی ایک چھوٹی سے چھوٹی روایت نکال کے دکھاؤ۔ ساری زندگی سلمان نے علی سے کہا ہو یا علی مجھے عرش پہ بھیج دیجئے، کمبر نے کہا ہو مجھے جنت کی سیر کروا دے، فضہ نے کہا ہو مجھے وہاں سے روٹیاں منگوا دے۔ ادھر والے ادھر جانے کی تمنا نہیں کرتے، ادھر والے کبھی مسکین بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم۔ تمنا نہیں کرتے کہ ہم ادھر جائیں، ادھر والے تمنا کرتے ہیں کہ ہم ادھر آئیں۔ ان کی آرزو ہے کہ زہرا کی دہلیز پہ جائیں۔ اگر کوئی بندہ عقیدے والا سوال کرے کہ ادھر سے یہ ادھر آتے ہیں تو کیا آل محمد ادھر نہیں ہوتے؟ وہ بندہ مجھے جواب دے حسین یہاں بھی ہے، ہم کربلا کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے دل میں کربلا جانے کی خواہش نہیں۔ ہم اپنا عشق ثابت کرنے کے لیے سفر کربلا کریں۔ یہ ہمارا عشق ہے کہ ہم کربلا تک جائیں، یہ ان کا عشق ہے کہ وہ یہاں آئیں۔ اچھا پھر ان کے گھر میں آنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جب ان کی دہلیز پہ آتے ہیں تو فرشتے بن کے نہیں آتے، ان کے دروازے میں آنے کا کلیہ بھی یہی ہے، جھک کے آؤ۔ جھکو گے یہ سلمان کر دیں گے، اکڑ کے آؤ گے یہ یزید کر دیں گے۔ جب وہ آتے ہیں تو کسی ایک فرشتے نے بھی آگے دروازے پہ نہیں کہا کہ ہم سید الملائکہ، میں افضل الملائکہ، میں فرشتہ ہوں، فقیر، مسکین، اسیر، درزی۔ قرآن ممبر پہ لے کے آؤ، کیا یہ فرشتے ہر دروازے پہ جا کے اسی عاجزی دکھاتے ہیں؟ خدا کہتا ہے میرا حبیب یاد کر وہ ابراہیم والی بات، حال آتاک الحدیث ابراہیم، تمہیں یاد ہے وہ ابراہیم والی بات؟ کون سی؟ خدا قرآن میں کہتا ہے جب میں نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے تھے۔ کون گئے تھے؟ اللہ کے فرشتے، اور فرشتے بن کے نہیں، انسان کی صورت میں، بشر کے روپ میں۔ کہاں گئے؟ حضرت ابراہیم کے گھر، کہانی پوری قرآن میں لکھی۔ ابراہیم کے گھر روپ بدل کے کیوں گئے تھے؟ ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھنے کے لیے کہ کتنا مہمان نواز ہے اللہ کا نبی۔ یہ ابراہیم کا دسترخوان، ابراہیم کی مہمان نوازی دیکھنے کے لیے فرشتے بشر کی صورت میں ابراہیم کے گھر گئے۔ اب میں اشارہ کروں گا اور اشارہ سمجھنے والی قوم آپ سے بہتر اللہ نے خلق ہی نہیں کی۔ میں اشارہ کروں گا اور ہر چہرہ سمجھ آئے گا۔
ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانے. صاحبان اشارہ کے لیے اشارہ تھا. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. ابراہیم کے گھر ملائکہ آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. اگر ابراہیم پہچان لیتا تو جانور ذبح کیوں کر رہا تھا، کھانا کیوں بنا رہا تھا، دسترخوان کیوں سجا رہا تھا. ابراہیم کے گھر فرشتے آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. دہلیز زہرا پہ آگے جبریل نے کہا میں درزی ہوں. فضا نے کہا مجھے پتا ہے تو جبریل. ابراہیم کے گھر آئے، صاحبان عقل ابراہیم نے ابراہیم کے گھر آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. یہ سارے اعلان اسٹیج سیکٹری کے کرنے والے ہوتے نا. ابراہیم کے گھر آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. متوجہ صاحب، یہ مجالس کے اعلان ہے، مجلس. ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان آئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا. ابراہیم نے دسترخوان سجانا شروع کر دیا، کھانا بنانا شروع کر دیا. کیا کہنے دہلیز زہرا سے. اچھا ابراہیم کے گھر گئے تو خدا کہتا عزت والے مہمان. زہرا کے دروازے پہ آئے تو مسکین. وہاں معزز سے، یہاں مسکین ہوگا. ابراہیم کے گھر آئے، ابراہیم نے مہمان نوازی دکھانے دی. ابراہیم نے جانور ذبح کیا، کھانا بنایا، بھونا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا. ابراہیم نے مہمان نوازی کے حد کی. اللہ کا مہمان نواز نبی تھا. دسترخوان سج گیا، راز کھل گیا. دسترخوان لگتا گیا، راز کھل گیا. جب بالکل دسترخوان سج گیا، ابراہیم نے کہا شروع کرو. پھر اب خاموش. ابراہیم نے کہا شروع کرو. لیکن کہ ابراہیم ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے. ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ہم انسان نہیں، ہم فرشتے، ہم بشر نہیں، ہم ملک. اللہ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم روح بدل کے آئے تھے تیری مہمان نوازی دیکھنے کے لیے. کس دروازے پہ جا کے عزت زہرا پڑھو. ابراہیم کہہ رہے کھاؤ، کہتے ہم نہیں کھاتے. ہماری طبیعت میں بھوک ہی نہیں ہے، ہمارے نفس میں خواہش ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے جبلت میں رکھا ہی نہیں ہے، ہم کیسے کھائیں؟ ہم تو نہیں کھاتے. ابراہیم کا دسترخوان سجا ہوا ہے، فرشتے کہہ رہے ہم نہیں کھاتے. زہرا کا دروازہ بند تھا، دستک دے کے کہہ رہے ہیں روٹیاں دو، فقیر آئے. وہاں کھا نہیں رہے، یہاں سے جا نہیں رہے. وہاں کہہ رہے ابراہیم ہم نہیں کھاتے. یہاں دروازے پہ 3 دن آتے رہے ہیں، مسلسل روٹیاں مانگنے کے لیے آتے رہے ہیں. میرے مالک ابراہیم کے گھر سے کھانے نہیں دیا، زہرا کے دروازے سے خالی جانے نہیں دیا. سیالکوٹ سے دکھ لے کے جاؤں گا جو میں تاکید کی صدر سمجھے. میرے مالک تو نے زہرا کے دروازے سے روٹیاں کیوں منگوائی؟ خدا نے دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ رزق کہاں سے ملتا ہے، رزق کہاں سے ملتا ہے. آج کوئی بندہ اہل بیت کو چھوڑ کے ادھر منہ کر کے روٹی مانگے، فرشتے کہتے اللہ تجھ پہ لعنت کرے، ہمیں ضرورت ہو ہم ادھر سے مانگتے ہیں. کیا بن کے آئے تھے؟ مسکین، فقیر، یتیم. میں کہہ رہا ہوں ابھی عزت سیدہ نہ بھی پڑھی جائے، دہلیز ہی پڑھی جائے تو کلے زخمی ہو جائے. صرف شہزادی کی چوکھٹ پڑھی جائے، دہلیز پڑھی جائے کہ سیدہ کی دہلیز کی عزت کیا تھی. دیکھیں ہر دیکھنے والی آنکھ اپنی ہوتی ہے. جس بندے کو مجلس کا پتہ ہی نہیں کہ مجلس ہوتی کیا ہے، اس بندے کو یہاں لا کے کھڑا کرو، اسے کوئی یہاں کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا ایک بندہ بول رہا تھا باقی سن رہے تھے. ایسے کہے گا مجھے پتہ نہیں مجلس کسے کہتے. مجلس میں بیٹھے ہوئے کو پوچھو کیا ہے، وہ کہے گا مجلس ہو رہی تھی، ہم سن رہے تھے. اب دیکھنے کی آنکھ میں فرق تھا، دیکھنے والے کی آنکھ میں فرق تھا. اب ایک آنکھ ایسی ہے جس نے دیکھا ہے اور ابھی تک ہر آنکھ ایسے ہی دیکھ رہی ہے. میں آج سے نظر کا زاویہ تبدیل کرنے لگا ہوں. ابھی سیالکوٹ میں نظر کا زاویہ تبدیل کرنے لگا ہوں جو اتنے 100 سالوں سے تبدیل نہیں ہوا.
میں تبدیل کرنے لگا. کیا؟ مورخ نے دیکھا کہ دہلیز میں کیونکہ پڑھ ہی دہلیز رہا ہوں کہ دہلیز سیدہ پہ ایک صحابی آتا ہے، نام اس کا سلمان ہے. وہ بی بی کی دہلیز پہ آ کے اپنی ریش کو پھیر رہا. مورخ نے اسے ریش پھیرتے ہوئے دیکھا. اس نے لکھ دیا میں نے دیکھا کہ سلمان داڑھی سے جھاڑو دے رہا تھا. اس نے جس نظر سے دیکھا ہر پڑھنے والے نے اسی نظر سے دیکھا. جھاڑو دے رہا تھا، جھاڑو دے رہا تھا. اس ممبر سے کتنی دفعہ آپ سن بیٹھے داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو. میں نظر کا زاویہ تبدیل کرنے لگا. نظر کا زاویہ بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کہیں کہ بالکل یہی زاویہ ٹھیک ہے. جو یطاہرکم تطہیرا کی منزل پہ تھے ان کی دہلیز میں جھاڑو کیسا؟ جو ایمان کے 10ویں درجے پہ تھا اور ریش پھیرتا تھا لیکن کیا کر رہا ہوتا تھا؟ سیالکوٹ میں زاویہ تبدیل کرنے لگا. جھاڑو دینے نہیں آتا تھا، رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے اپنی داڑھی سے چننے آتا. بندے کہتے ہیں دہلیز صاف کرتا تھا، میرا عقیدہ داڑھی صاف کرتا تھا. ہائے ہائے ہائے. دہلیز زہرا پہ آتا تھا، چوکھٹ سیدہ پہ آتا تھا. اب آئے ہیں فرشتے مسکین بن کے. جبریل نے آ کے کہا ہے نا مسکین، میں مسکین. جاؤ لغت اٹھا کے دیکھو 3 ترجموں کے علاوہ چوتھا ترجمہ مسکین کا ملے مجھے بتانا، میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں. 3 ترجمے ہیں مسکین کے. مسکین کہتے ہیں محتاج کو، مسکین کہتے ہیں حقیر کو، مسکین کہتے ہیں ذلیل کو. 3 ترجمے کیے ہیں لغت والوں نے مسکین کے. جبریل نے زہرا کے دروازے پہ آ کے کہا محتاج ہوں. تو بندہ ہو جو سمجھنے والا. محتاج ہوں، حقیر ہوں، ذلیل. 2 جگہوں پہ مجھے جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہلوا. 2 جگہوں پہ. پہلا جب اللہ نے خلق کیا تھا خدا نے جبریل کو خلق کرتے پوچھا من انا و من انتا، میں کون اور تو کون ہے؟ جبریل کا انت انت و انا انا، تو ہے میں ہوں. جبریل کا اتنا کہنا تھا علی کی آواز ہے اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے. تو پھر کیا کہوں؟ فرمایا کہ انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلالت والا رب ہے میں تیرا ذلیل عبد ہوں. علی کا جواب سکھانا تھا. اللہ کی آواز آئی، جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے، جواب بھی نرالا، استاد بھی نرالا. 2 جگہوں پہ جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہلوایا ہے. ایک عرش پروردگار پہ، ایک دہلیز زہرا پہ. بند گلی میں مولوی چلا گیا، تیسرا رستہ ہے ہی کوئی نہیں. ایک عرش خدا ہے، ایک دہلیز زہرا ہے. پھر مان کہ یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید ہے. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا ہے دہلیز سیدہ. عقیدے کا اگلا جملہ دے رہا ہوں. مجلسوں سے لی جاتی ہے عقیدے کی خوراک. روحوں کو طاقتور کر کے جایا کرو مجلسوں سے. سدرۃ المنتہا ہے دہلیز زہرا. عرش والی سدرہ اور ہے، یہ سدرہ اور ہے. وہاں جبریل رکتا ہے، یہاں مصطفیٰ رکتا ہے.